اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، اس کا سبق نمبر 11 ہم آج پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور آخر میں ترکیب کریں گے۔ الجاہل عدو لنفسہ فکیف یکون صدیقا لغیرہ۔ الجاہل یطلب المال والعاقل یطلب الکمال۔ نمبر 3، اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب۔ نمبر 4، الحسد کصداع الحدید لا یزال به حتی یاکلہ۔ عبارت ہوگی، ترجمہ دیکھ لیں۔ جاہل اپنی جان کا دشمن ہوتا ہے، وہ کیسے دوسروں کا دوست ہو سکتا ہے؟ جاہل مال کو طلب کرتا ہے اور عقل مند کمال کو طلب کرتا ہے۔ جب کلام سننے سے دہرایا جاتا ہے تو وہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ حسد لوہے کے زنگ کی طرح ہے، لوہا اس زنگ کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زنگ لوہے کو کھا لیتا ہے۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اب آپ اس کی تشریح دیکھ لیں۔ پہلا جملہ ہے الجاہل عدو لنفسہ۔ جاہل آدمی جو کہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے، یا ہم یہ کہیں جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، دین سے جاہل ہے، دنیا سے جاہل ہے، وہ اپنی ذات کا دشمن ہے۔ کیونکہ عقل اور علم، اس سے انسان اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب اس نے عقل حاصل نہیں کی، جب اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو وہ اپنی ذات کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچا دے گا، جس طرح دشمن انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جب وہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی دوسرے کا دوست بن کے اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے اس جملے کے اندر ایک بہت بڑا سبق یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو دوست بنانا ہو تو آپ اس کے اندر یہ صلاحیت ضرور دیکھیں کہ وہ عقل مند ہونا چاہیے، وہ بے وقوف نہ ہو، کیونکہ بے وقوف فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علم اور مرتبے والا ہونا چاہیے، وہ جاہل اور لا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا شخص بھی نفع کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، جاہل مال کو طلب کرتا ہے اور عقل مند کمال کو طلب کرتا ہے۔ جاہل آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے مال مل جائے، اس کی کوشش اور جستجو اور جد و جہد کا حاصل مال کو طلب کرنا، مال کو بڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن جو عقل مند ہے وہ فضل و کمال کو چاہتا ہے، وہ کوئی ایسا ہنر دیکھ لیتا ہے جس ہنر کا اس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہے، اس ہنر کے اندر وہ کمال حاصل کرتا ہے۔ وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ ہنر کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کمال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس کے ہنر اور اس کے کمال کی وجہ سے اس کے پاس مال بھی آ جاتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، جب کلام دہرایا جاتا ہے سننے پر، سماعت پر، تو وہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جب آپ بار بار سنتے ہیں، آپ کے کانوں سے ایک چیز بار بار ٹکراتی ہے، تو بار بار سننے سے وہ چیز دل کے اندر بھی راسخ ہو جاتی ہے، وہ چیز خود بخود یاد بھی ہو جاتی ہے۔ حفظ کے اندر یہی والا اصول لاگو ہوتا ہے، اس آیات کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، پڑھنے سے وہ والی آیات بار بار سننے میں بھی آتی ہیں اور کانوں کے ذریعے سے ہو کر وہ دل میں بھی اتر جاتی ہیں، اور اسی طرح پورا قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے۔ آخری جملہ ہے، حسد یعنی دوسروں سے جلنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا زنگال، لوہے کو زنگ لگ جائے تو آہستہ آہستہ وہ لوہے کو کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو حسد لاحق ہو جائے، اس کے دل میں جلن ہو دوسروں سے، تو وہ انسان بھی اس حسد کی بیماری میں گھلتا رہتا ہے، گھلتے گھلتے آخر کار وہ مر جاتا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ 4 جملے ہیں، ان کی عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے، تشریح کر لی ہے، اب آپ اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر الجاہل مبتدا، کیونکہ اس کا آغاز اسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عدو یہ شبہ فعل ہے، لام حرف جر، نفس مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر عدو شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگا جو کہ لوٹے گا اس الجاہل کی طرف، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ الجاہل مبتدا کی خبر ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، فا ترتیبیہ ہے، کیفا یہ اسم ہے جو کہ استفہام کے معنی میں ہے، یکون فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس فعل ناقص کا اسم ہوگا، صدیقاً لغیری اس فعل ناقص کی خبر ہوگا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو صدیقاً میں آپ دیکھ لیں، صدیقاً یہ
صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صدیق بروزن فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، لام حرف جر غیر مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ صدیقن کے متعلق ہوگا، اور صدیقن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ یکون فعل ناقص کی خبر ہوگا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے بہت آسان ہے جملہ، الجاہل مبتدا، یطلب فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، المال اس کا مفعول ہے۔ المال کو آپ نے فاعل نہیں بنانا، کیونکہ اگر آپ اس کو فاعل بنائیں گے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ مال طلب کرتا ہے، حالانکہ مال طلب نہیں کر رہا بلکہ مال کو طلب کیا جا رہا ہے۔ مال اس کا مفعول ہے، یطلب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ الجاہل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، عاقل یہ بھی اسی طریقے سے، عاقل مبتدا، یطلب فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الکمال اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عاقل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، اذا تکرر الکلام علی السمع، یہاں تک بنے گا شرط، اور تکرر فی القلب یہ بنے گا اس کی جزا۔ اذا حرف شرط، تکرر فعل، الکلام اس کا فاعل، کلام کا تکرار ہوتا ہے تو اس لیے اس کا بنے گا فاعل، علی حرف جر سم مجرور، جار مجرور مل کر تکرر کے متعلق، تکرر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تکرر فعل، ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جر، قلب مجرور، جار مجرور مل کر تکرر کے متعلق تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، الحسد کصداع الحدید لا یزال به حتی یاکلہ، الحسد یہ مبتدا، کصداع الحدید یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، کیسے خبر بنے گا؟ کاف یہ مثل کے معنی میں ہے، اور صداع مضاف، الحدید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر اس مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لا یزال به، لا یزال فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر لا یزال کے متعلق، حتی یہ بھی حرف جر ہے، یاکل فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ہو ضمیر اس کا مفعول ہے، یاکل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کے لیے مجرور بنے گا، کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو حتی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر پھر یہ بھی اس لا یزال فعل کے متعلق ہو جائے گا، لا یزال فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔